السلام علیکم عزیز طالب علموں، صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے جماعت نہم دہم سال 2020-21 میں سیدہ راحت آبدی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے، کیونکہ وقت واحد چیز ہے دنیا کی جو دوبارہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو بچوں، آپ اپنی تعلیم کو سب سے اہم سمجھ کے اور اپنے آپ کو ایک ملک کا ذمہ دار طالب علم سمجھتے ہوئے اپنی تمام توجہ تعلیم پر مرکوز رکھیں گے۔ بچوں، آج ہم سبق نظریہ پاکستان پڑھیں گے جس کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں۔ نظریہ پاکستان۔ جب ہم نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں فوراً سے ایک نعرہ آ جاتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بالکل طالب علموں، ایسا ہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ پاکستان وہ خطہ زمین ہے کہ جس کے بنانے سے پہلے یہ ارادہ کر لیا گیا تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ حاصل کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی جگہ لینے جا رہے ہیں کہ جہاں مسلمان اپنی مذہبی عبادات اور اپنے تہوار آزادی کے ساتھ منا سکیں، کسی قسم کا ریاستی یا سیاسی پریشر ان پہ نہ ہو، وہ آرام سے اپنی مسجدوں میں نمازیں ادا کریں، عید بقرعید کو منائیں، جس طرح سے جو تہوار ہے جو اللہ اور رسول اور مسلمانوں کے زمرے میں آتے ہیں اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا، اور اس کا مقصد جس طرح ایک مسجد تعمیر کرتے ہوئے ارادہ ہوتا ہے کہ اس مسجد میں عبادت کی جائے گی، اسی طرح پاکستان بناتے ہوئے یہ ارادہ تھا کہ وہ ملک جہاں ہم اپنی اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ بالکل، آپ اس کے بارے میں تفصیلات سے آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ابھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی۔ سبق نظریہ پاکستان۔ مصنف کا مکمل نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، پیدائش 1 جولائی 1912، وفات 25 ستمبر 2005۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے ابتدائی تعلیم جبل پور برطانوی ہندوستان سے حاصل کی۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تشریف لے گئے اور LLB، MA اردو، MA فارسی اور 1947 میں 12ویں صدی کے مشہور فارسی شاعر سید حسن غزنوی کے حیات و ادبی کارنامے کے عنوان سے مقالہ لکھ کر PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 1959 میں ناگپور یونیورسٹی ہندوستان سے آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ یہ تو تھی تعلیمی قابلیت اور تعلیمی کارنامے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان پاکستان کی ممتاز روحانی شخصیت، محقق، ماہر لسانیات، عالم دین، مترجم، ماہر تعلیم اور سندھ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ وہ ناگپور یونیورسٹی بھارت اور سندھ یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو کے عہدے پر فائز رہے۔ 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اسلامی یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو اردو کالج میں صدر شعبہ اردو کے طور پہ تعینات کیا۔ علامہ I قاضی نے آپ کو حیدرآباد یونیورسٹی صدر شعبہ اردو میں مقرر کیا۔ آپ نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی میں 100 سے زائد کتب تصنیف و تالیف کی۔ آپ کی کتاب اقبال اور قرآن پر آپ کو اقبال ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ ادبی جائزے، فارسی پر اردو کا اثر، علم نقوش، اردو سندھی لغت، سندھی اردو لغت، حالی کا ذہنی ارتقاء، تحریر و تقریر، حضرت مجدد الف ثانی، گلشن وحدت، مکتوبات سیفیہ، خزینۃ المعارف، مکتوب مظہریہ، مکتوب معصومیہ،
اقبال اور قرآن معارف اقبال، اردو میں قرآن و حدیث کے محاورات، فکر و نظر ہمہ قرآن در شان محمد کے نام سر فہرست ہیں۔ آپ کی علمی اور ادبی خدمات کی وجہ سے آپ کو پاکستان کے مختلف اداروں نے تمغے، ایوارڈ اور سپاسنامے عطا کیے۔ حکومت پاکستان اقبال اور قرآن لکھنے پر صدارتی ایوارڈ ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی بہت سی کتب بہت سارے جامعات میں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں اور یہ فیض کا دریا مسلسل بہہ رہا ہے۔ چلیے بچوں، اب ہم شروع کرتے ہیں سبق نظریہ پاکستان۔ آپ ہاتھ میں پینسل لے لیجئے، پینسل ہاتھ میں لے کر اور آپ کتاب کا صفحہ نمبر 40 کھولیے۔ سب سے پہلے میں بلند خوانی کروں گی، آپ میرے لب و لہجے اور لفظوں کی ادائیگی کو توجہ سے سنیے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو سر مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ بچوں، ہوتا یہ ہے کہ جب کسی انسان کو، بہرحال انسان ہے، بہت عرصے تک حاکمیت ملی رہتی ہے تو وہ بہت ساری غلط روایات کا، غلط تقلید کا، غلط باتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ شہنشاہ اکبر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، تو وہ ایک مسلمان ہی، لیکن اس کا ایک ملکہ تھی جو کہ ہندو تھی اور اکبر اسے بہت محبت کرتا تھا۔ اسی کی وجہ سے اکبر کا رجحان کسی حد تک ہندو مذہب کی طرف ہو گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے ایک مذہب دین الہی کے نام سے بھی انٹروڈیوس کروا دیا تھا، متعارف نیا مذہب کرا دیا تھا، جس میں وہ ہولی بھی مناتے تھے اور عید بھی مناتے تھے، یعنی ہندوؤں کی روایات کو بھی لے کے چلتے تھے اور مسلمانوں کی روایت کو بھی تو اس وقت کچھ عالم دین ایسے تھے جنہوں نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور اس سے بغاوت کی، صرف اسلام کی سربلندی میں۔ تو جو آپ حضرت مجدد الثانی کی بات سن رہے ہیں تو یہ بھی وہی بزرگ تھے کہ انہوں نے شہنشاہ اکبر کے دور میں بھی اور پھر جہانگیر کے دور میں ان کے ساتھ سختی کی گئی، انہیں قید کر دیا گیا، ان پر مختلف قسم کے الزامات لگا دیے گئے، لیکن یہ لوگ ہمت نہیں ہاری، یہ اپنا کام جاری رکھے رہے۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کے بیٹے اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروپوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کی سربلندی کے لیے میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ بچوں، یہ تو وہ ہیں حالات۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنی ایک زندگی، لیکن تاریخ پڑھنے کے لیے ہمیں کئی زندگیوں کو، کئی ادوار کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ سے میں نے بات کی شہنشاہ اکبر کی، اس کے بعد شاہ جہاں، اورنگزیب، ان سب کے دور میں بھی ہم بات کریں، ان کی اولادوں کی بھی ہم بات کریں، تو جب بھی جیسے ہی مجدد الثانی نے ذمہ اٹھایا تھا، اس کے لیے ان کے زور کی وجہ سے، ان کی فائٹ کی وجہ سے، ان کے ریزسٹنس کی وجہ سے، ان کی مداخلت کی وجہ سے آگے جا کے ان بادشاہوں کے بیٹوں پر دین کا رنگ غالب آیا، لیکن جیسے ہی یہ رنگ ہٹا، ان کی اولاد پھر نفاق پھیلانے والی کمزور ہو گئی، نفاق کا شکار ہو گئی، اور جب حکومت کمزور ہوتی ہے نا تو عوام میں سے ایسے عناصر جو کہ حکومت کے مخالف ہوتے ہیں سر اٹھانے لگتے ہیں
کیونکہ انگریزوں یہاں پر مسلمانوں نے اپنے دین کو قائم کیا تھا، تو یہاں کے جو رہنے والے ہندو اور مرہٹے وغیرہ تھے وہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھے۔ جس دور میں بھی مسلمان کمزور پڑتے تھے وہ ان لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے تھے، حکومت ہتھیانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی دور میں اسی طرح انگریزوں نے بھی مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے اپنے قدم جمائے، لیکن اس دور میں بھی ٹیپو سلطان اور ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی وغیرہ نے بھی ان کے خلاف اعلان جنگ جاری رکھا، برسر پیکار رہے۔ حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، جب بھی حکومت کسی گمراہی کا شکار ہونے لگتی ہے، حکومت کسی غلطی پر آنے لگتی ہے، کہیں اسلام پہ اور مسلمانوں پہ ضرب پڑنے لگتی ہے، تو کچھ طاقتیں درمیان میں سے، عوام میں سے اٹھتی ہیں اور ان لوگوں کو، عام لوگوں کو اس راہ راست پر رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ برائیاں جو حکومت کے غلط اقدامات کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے عوام کے اندر سرایت کر رہی ہیں، انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ چنانچہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اسی لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ سن 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو صرف اپنے حقوق چاہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، 1857 کی جنگ آزادی، انگریز ہندوستان پہ قبضہ کر چکا تھا۔ ہندو اور مسلمان دونوں محکوم قومیں تھیں، لیکن اقتدار چونکہ مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، اسی لیے مسلمان ان کے مین ٹارگٹ پہ تھے۔ وہ مسلمانوں کو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور مسلمانوں سے اتنا بیر تھا کہ انہوں نے نہ صرف ان کی زندگیاں حرام کر دی تھیں، ان کی نوکریاں چھین لی تھیں، بلکہ ان کے کھانے پینے تک پر پابندی ہو گئی تھی، اور خاص طور پہ جو لوگ کیا کہنا چاہیے کہ بہت لوگوں میں مقبول تھے، ان سے اتنی ہی زیادہ ان کی دشمنی ہو گئی تھی۔ وہ انہیں مار دیتے تھے، جعلی پولیس مقابلوں میں قید کر دیتے تھے، نوکریوں کے دروازے ان پر بند تھے، صحت کے دروازے ان پر بند تھے، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی رعایت مسلمانوں سے روا نہیں رکھی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی ان کے خلاف ایک کیا کہنا چاہیے غم و غصہ تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کا واقعہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو سناتی چلوں۔ 1857 کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، مگر انگریز اسے غدر کا نام دیتے ہیں۔ یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں ہندو اور مسلمان مل کے لڑے تھے۔ ہندو اور مسلمانوں نے مل کر جنگ کی تھی، اور اس کی وجہ بنی تھی ایک کارتوس یا کوئی ایک چھوٹا سا بم، ہینڈ گرینیڈ ان ہوا تھا، فوج میں رائج کیا گیا تھا، فوجیوں کو دیا گیا تھا کہ اس کی چابی کو پھینکنے سے پہلے منہ سے کھولنا پڑتا تھا۔ کسی نے یہ بات پھیلا دی، انگریزوں ہندوؤں سے کہا کہ یہ گائے کی چربی سے بنا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ سور کی چربی سے بنا ہوا ہے۔ تو گائے کی چربی سے تھا تو انگریز ہندو منہ لگانے کو تیار نہیں تھے، اور اگر سور کی چربی سے تھا تو مسلمان اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی، اور ان سے مسلمان اور ہندو مل کے انگریزوں سے لڑے۔ مگر وہی بات ہے کہ
کیونکہ انگریزوں کے قدم جم چکے تھے، مسلمان یہ جنگ اور ہندو یہ جنگ جیت نہ سکے، وہ اس جنگ میں ہار گئے، اور اسی لیے مسلمانوں سے ان کی اور زیادہ دشمنی ہو گئی، کیونکہ انگریزوں نے اندر خانے در پردہ ان سے ہاتھ، ہندوؤں نے در پردہ ان سے ہاتھ انگریزوں سے ملا لیا تھا، وہ ان کے محکوم ہو کے چل رہے تھے، جبکہ مسلمان ان کی بڑائی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس دور میں مسلمانوں کے بچے تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بچے انگریزی اسکولوں میں جائیں، مسلمانوں کو اپنے مدرسے اسکول چلانے کی اجازت نہیں تھی، نتیجتاً ہماری پوری نسل اور آنے والی کئی نسلیں کئی 100 سال پیچھے جا رہی تھیں۔ اس وقت سر سید احمد خان نے غنیمت جانا کہ بجائے کہ وہ انگریزوں سے اس وقت لڑیں اور اپنی قوم کو تباہ کر لیں، انہوں نے ان سے مفاہمت بہتر جانی، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے انگریزی تعلیم کے اسکول کھولے۔ انہوں نے بتایا کہ زبان سے مذہب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، انگریزوں کی وجہ سے مسلمان انگریزی زبان سے بھی چڑھتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ اپنا مذہب انگریز، بجائے بچوں کو مشنری اسکولوں میں بھیجیں، عیسائیوں کے اسکولوں میں بھیجیں، آپ اپنا مذہب اپنی زبان میں نہیں پڑھیں بلکہ آپ انگریزی میں پڑھیں۔ تو یہ ساری تبدیلیاں ہی پھر 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈال دی۔ ایک ہم ایسی بناتے ہیں جماعت جس میں ہندو اور مسلمان مل کے اپنے حقوق حاصل کریں گے، اور ہندوؤں نے وہی پرانے والا طریقہ اپنایا، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، خود تو اپنے حقوق کی انہوں نے پوری کوشش کی لیکن مسلمانوں کو صرف دھوکہ دیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں نے اس لیے کانگریس بنائی کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور اس کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب محسن الملک نے سن 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا اور اس علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ بچوں، یہ وہ تمام واقعات ہیں جو انگریزوں کے آنے سے لے کر 1857 کی جنگ آزادی، اس کے بعد 1885 میں کانگریس کا قیام، پھر قائد اعظم بھی پہلے ابتدا میں کانگریس میں ہی شامل ہوئے تھے، لیکن ان کی ریشہ دوانیاں دیکھ کر، ان کی منافقتیں دیکھ کر انہوں نے اپنی جماعت، ایک ہمارے مسلمان تھے رفیق نواب محسن الملک، انہوں نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد ڈالی کہ جس میں قائد اعظم بھی بعد میں شامل ہو گئے۔ بچوں، اب ہم ذرا الفاظ معنی پہ بات کر لیتے ہیں۔ آج میں نے تمام الفاظ معنی ابتدا میں ہی، پہلے لیکچر میں ہی آپ کو ترتیب دے دیے۔ باہمی اتفاق، آپس کا ایکا، ترویج، رواج، تشکیل، مرتب کرنا، ذکر، نقصان یا تکلیف، سپاسنامہ، توصیفی استقبالیہ، عملی جامہ پہنانا، کسی کام کو پورا کرنا، طرز معاشرت، رہنے کا طریقہ، فلاحی مملکت، کامیاب حکومت، کفر و الحاد، لامذہبیت، قابض، روکنے، قبضہ کرنے، مستحکم، مضبوط، پائیدار، پختہ، وسعت، پھیلاؤ یا کشادگی، یہ ہیں اس کے الفاظ۔ طلبہ و طالبات، اس کے سوالات جو دو میں آپ کو لکھ رہی ہوں، سوال جیم اور دال، وہ اس حصے میں سے جو حصہ ہم نے آج پڑھا ہے۔ باقی سوال الف، بے اور باقی جتنے بھی سوالات ہیں وہ جو حصہ ہم پڑھیں گے جس میں جواب موجود ہوں گے اسی میں ہم سوال پڑھیں گے، لیکن آپ مشق اسی ترتیب سے کیجیے گا جس طرح کتاب میں دی گئی ہے۔ تو سوال جو جیم ہے، سر سید احمد خان کا ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 41 پر موجود ہے، وہ جواب آپ اس پہ سے ڈھونڈیے، اور یہ ایک صفحہ نمبر 41 ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔
سوال دال کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ تو یہ بھی آپ نے اس میں صفحہ نمبر 41 پر پڑھا ہے اور جواب اس کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں موجود ہے۔ تو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا، تلاش کیجئے، کوشش کیجئے خود کام کرنے کی، باقی PDF آپ تک پہنچ ہی جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔